پہلے تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں بنایا، بلکہ جو ہارون الرشید اور ان کے بعد جو عباسی آئے ہیں وہ نابالغ بچوں کو 5 سال کے 2 سال کے کو خلیفہ نامزد کیا، اور ایک اس کو کیا تو میرے بعد دوسرا آئے گا۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ یہ ایک تو یہ تھا مطلب کہ ہمارے جو خلافت کی کنٹینیوٹی نہ ہونا، اور اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی بڑے اہم تھے۔ ایک یہودی فیکٹر تھا، جب مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دے دی، کچھ لوگ کنورٹ ہو گئے، کچھ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے نہ ہوئے ہوں، تو بے شمار ان لوگوں نے روایات اور اس طرح کی چیزیں اسلام میں شامل کر دیں، اور اس کے بعد جو عیسائی تھے ان کو بھی مسلمانوں نے شکست دی، اور بہت بڑا جو اسلام کو چیلنج درپیش ہوا وہ ایرانی اثرات، کہ مسلمانوں نے ایران کو تو فتح کر لیا۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ اتنا اسلام نے شاید ان کو اثرات نہیں دیے جو اسلام نے ایران سے جو ہے وہ اثرات لیے، اور بے شمار چیزیں بعد میں بھی آئیں گی، بلکہ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے سب سے پہلے ہمیں ایرانیوں سے ملا، بادشاہ کے جو ہے وہ ذل اللہ ہونے کا جو ہے وہ مسئلہ، اور بے شمار ایسی چیزیں۔ اس کے بعد پھر وہ تھا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اب ہم کسی صحابی یا کسی کے ایمان پہ ہم تو ایسی شک نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بہت کم رہنے کا موقع ملا، وہ تربیت حاصل نہیں کر سکے، لیکن حضرت عثمان کے دور سے وہ لوگ اقتدار میں آ گئے، اور اس کے بعد حضرت علی سے جو جنگیں ہوئی وہ سارے وہی لوگ تھے، اور امیر معاویہ اور یہ سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جو 30 سال کے بعد مسلمانوں کا سارا اقتدار جن کے پاس آ گیا۔ یہ 4-5 فیکٹرز بہت اہم ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، بلکہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، ان کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ یہ بڑی دل خراش داستانیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد پھر نہ صرف یہ ہوا کہ خلافت کی بجائے ملوکیت آئی، یہ بھی ہوا کہ جو مسلمان حکمران تھے ان کا طرز زندگی بادشاہوں والا ہو گیا۔ خلفاء جو تھے آپ نے ساری ان کی مثالیں پڑھی ہیں کیسے ان کی زندگی ہوتی تھی، کہ ایک پائی پیسہ بھی وہ زیادہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ مکہ میں تھے تو ان کو جناب وہ کھانا دیا گیا، تو وہ مطلب گندم کی روٹی ان کے جو ساتھ تھا، وہ نے کہا کہ آپ وہ کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے اطمینان ہے کہ مملکت میں ہر آدمی جو کی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں اس چیز کا یقین کہ ہر آدمی گندم کی روٹی کھائے گا۔ یا حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے ہیں تو پہلے خلیفہ تھے، اب سوال پیدا ہوا کہ اب فل ٹائم وہ ظاہر کام یہ کریں گے تو ان کی تنخواہ کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی میری تنخواہ جو ہے وہ مدینے کے ایک عام جو لیبر آدمی اس کے برابر ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ گزارا کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس مزدور کی تنخواہ اضافہ کروں گا کہ اس کی بھی بڑھے اور میری بھی بڑھ جائے۔ لیکن بعد میں آنے والے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں خلیفہ جو حشام تھا بنی امیہ سے، جو حج کرنے کے لیے آیا، پتہ نہیں 70 اونٹوں پہ اس کے کپڑے لدے ہوئے تھے، یعنی وہی شان و شوکت کیسر و کسرا والی۔ علامہ اقبال نے ایک فارسی کے شعر میں بڑا خوبصورت کہا ہے کہ عجیب قوم ہے مسلمانوں کی کہ اس نے ملوکیت کو ختم کیا اور خود ملوکیت کے تخت پہ بیٹھ گئی جا کے۔ پھر وہ بیت المال ان کی ذاتی مطلب آ گیا ان کے پاس، پھر شورا کا خاتمہ، آپس میں وہ مشورے سے جو حکومت تھی، پھر عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بالکل سلب کر لی گئی، مطلب کسی کو اس قسم کا اختیار نہیں تھا کہ وہ کہہ سکتا کچھ، اور اس کے ساتھ ہی جو آزادی رائے ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ چیزیں، جبکہ قرآن حکیم کی آیت ہے یہ اپنا سورہ الشورى کی، کہ اس میں یہ دیکھیے کہ وہ قرآن اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ جب ان مسلمانوں کو وہ اقتدار ملتا ہے تو وہ اقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، قرآن کی ایک آیت کو بڑی خوبصورت سی دیکھیے کہ ایک ہے کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہ سسٹم ہے، نظام نماز تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ پوری ایک نشست میں ہم نے بات کی ہے۔ وہ امرهم شورى بینہم، وہ اپنے معاملات اپنی باہمی ڈسکشن سے ڈیموکریٹک وے سے وہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ وہ اس کا ماڈل بناتے ہیں۔ آگے سورہ آل عمران 159 آیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حالانکہ وہ ختم المرسلین ہیں اور وہ جو بولتے اس وقت ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے باوجود جو سٹیٹ کے معاملات ہیں
جس میں وحی نہیں ہوتی اس میں حضور کو بھی فرمایا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کر کے کیجیے. اور جو ہماری ملوکیت ہے جو کرتی رہی آپ کو پتہ ہے. اور پھر کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے اس کے لیے 4-5 ریفرنسز ہیں اور یہ بڑا ایک اہم ہے سورہ آل عمران کا 79 کہ اس میں دیکھیے کہ اس میں ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کو بھی حکومت حکمت والحکمہ والنبوہ کہ اگر کسی کو حکمت کتاب اور یہاں تک نبوت بھی مل جائے تو اس کو کوئی حق نہیں ثم یقول للناس کونوا عبادا لی کہ لوگوں کو کہ تم میرے بندے بن جاؤ. یعنی نبی کو بھی یہ نہیں ہے کہ اس معاملات میں اس کی فریڈم جو کسی کی وہ ختم کر دے. لیکن ہمارے جو ہوتا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس کے بعد اگلا فرقہ واریت اور نسلی تعصب. یہ قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی اکثر آپ سنتے ہوں گے مسجد و محراب سے بھی سنتے ہیں 105 وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرو کہ اعداء الفن کہ تم اس وقت ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اس کی نعمت سے اور اخوانہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور پھر اس کے بعد آگے کہا کہ تفرقوا اور اختلاف جو ہے وہ مت کرو آپس میں. یہ سورہ آل عمران کی اور اس کے آخری الفاظ دیکھیے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو یہ کام نہیں کریں گے ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب ہماری حالت ہماری مسجدیں فرقوں کی بنیاد پہ ہیں. ہماری جو فرقوں کی پہچان مسجدوں سے یعنی مسجد کے بعد بڑا نمایاں لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی ہے. قرآن کہتا ہے فرقوں میں نہ ہو اور اگر آؤ گے تو تمہیں عذاب عظیم ہوگا. اب ہماری حالت ہمارا عذاب سے مراد پتہ ہم کیا سمجھتے ہیں اوپر سے وہ آگ آئے گی یا پانی آئے گا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہمارے حالات ہیں یہی عذاب ہے. جیسے وہ علامہ اقبال صاحب نے اپنے وہ لکھا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں مطلب وہ تصوراتی طور پہ جنت اور دوزخ کی سیر کرنے تو دوزخ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ساتھ ہوتا ہے ان کا جو گائیڈ ہے تو اس کو کہتے ہیں یار میں نے تو دوزخ کا سنا تھا اس میں بڑی آگ ہے اس میں بچھو ہے اس میں یہ ہے تو یہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں تو ٹھنڈم ٹھنڈی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دوزخ ہی ہے. آگ جو ہے وہ ہر آدمی اپنی ساتھ لے کے آتا ہے. تو یہ ہم نے جو فرقہ واریت تفرقوں میں بٹنے کی وجہ سے وہ جو لاہم عذاب عظیم جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. پھر اگلی آیت یہ دیکھیے 6/159 کہ ان الذین فرقوا دینہم کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے قائم کیے وقالوا شیء لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم کہ جن لوگوں نے دین میں آنے کے بعد فرقے قائم کیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او رسول یو شوڈ ناٹ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم اے رسول تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنہوں نے فرقے بنائے رسول کو کہہ دیا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بالکل وہ باہر نکل گئے. اس کے بعد فرقوں کے بعد دوسری ہماری جو عام چیز برادری ازم اور نسلی تعصب اور اس کو بڑا ابھارا جاتا ہے اور پھر قرآن نے سیدھا کہہ دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہ وی کریٹڈ یو فرام میل اینڈ فیمیل وجعلناکم شعوبا قبائل. بڑی اس پہ کرتی ہیں کہ ہم نے جناب جی قبیلے اللہ نے بنائے ہیں لیکن آگے کیا ہے لتعارفوا جسٹ فار انٹروڈکشن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو بہترین ہے جس کے جو متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی جو ہے وہ قابل عزت ہے. یعنی نفی کر دی رنگ و نسل کی اور مذہبی کی. یہ اس کے بعد اگلا فیکٹر دین اور سیاست میں علیحدگی. یہ ہمارے جی یہ دین ہے یہ دنیا ہے سیاست کو دین میں نہیں آنا چاہیے مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے یہ 2/201 ہے کہ اس میں جب ان کو زمین میں اقتدار ملتا ہے اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے کہ جب وہ عمل صالح کریں گے تو ان کو زمین میں وہ اقتدار دے گا. یعنی سیاست پولیٹکس حکومت اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ان اصولوں پہ چلو گے. پھر جو دائمی حضور کی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کا پہلے ذکر ہے اور آخرت کا اس دعا میں بعد میں. پھر یہ 20/124 آیت یہ دیکھیے یہ بڑی اہم ہے کہ وَمَنْ عَرَضَ مِنْ ذِكْرَ کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض برتا فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ کہ ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی بھوک کا عذاب ہونا دوسروں کے دستے نگر ہونا منگتے بن کے رہنا یہ خدا کا عذاب ہے کہ اور اس کے ذکر سے اور اللہ کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کا نام لینا یہ آیت آ رہی ہے پہلے بھی ہم نے